بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرب قیامت کے البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچڑے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ بچڑے کی قربانی کے متعلق کچھ اہم حقائق بیان کریں گے، تھرڈ ورلڈ وار اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے متعلق بتائیں گے، قیامت سے متعلق چند اور پیشن گوئیوں کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصی کے ساتھ کس طرح نظریاتی رشتہ ہے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہودی مذہب کے ممتاز ادارے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے حیران کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچڑے کی پیدائش اسرائیل میں ہو چکی ہے، جس کے ساتھ یہ دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعبیر ہوگی جس کے سامنے اس بچڑے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، آخرکار وہ وقت آ گیا ہے، 2000 سال کے بعد، جب آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیل کے اندر لال بچڑے کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ گولڈن ٹوم کے بارے میں یہودی مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر ایک مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس قربانی کے بعد تیسری جنگ کی پیشن گوئی تورات زبور کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایت کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ستمبر 2023 میں یعنی 806 مہینے اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیا کو عملی کی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل سے منگوایا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے۔ قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کر دیں گے۔ اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ اسرائیل نے پیدا ہونے والے سرخ بچڑے کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اس سے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبود کی تعمیر اور اس بچے کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے واقعے کو پورا کیا جا سکے۔ ناظرین، اس وقت عیسائی اور مسیح دنیا کی ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائی اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کا سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچے کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشیوں سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی ان کے تابع نہیں ہوتی، اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کے از سر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی اب بھی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس صندوق کو ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو ان کی تہوار کا دن ہوتا تھا، اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوتی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بھی بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی حکومت اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ وہ سرخ رنگ کے بچیا کا گزشتہ 2000 برس سے یہودی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتاب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ربا 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ وہ سرخ بچے کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس بچے کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی جاتی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا اور دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ پہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارے کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کی ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب ہیں۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے گائے کی اس نسل کے نام کے ایمبریوز اور انڈے حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی اس بے عیب سرخ رنگ کے بچے کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصے قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رہتا تھا، تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں انسٹیٹیوٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچہ کسی حادثے سے طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں موجودہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کی گوشت کے ٹکڑوں، کھال سمیت چربی اور گوبر سمیت سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ اور شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوشی میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ ساری عیسائیت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذہبوں کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی قیامت کی شرائط کو پورا کرتے جائیں تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خبردار رکھیے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ
2023 کے اندر کیا، اور ستمبر میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہ اسرائیل حماس سے فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو روک پائے گا، مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن اب دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کی 5 حصوں میں سے رفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائل ایئر سٹرائک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورت ہے کہ کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، اب اس پر حملے کے لیے بالکل مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف سے مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا ہے تو دوسری طرف سے سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیوں نے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کے بعد الرفح پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود اس سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود یہاں سے بھاگ جائیں۔ ناظرین، اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے ہم مسلمان امت کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ حکمران ان جیسے بے حس اور بے غیرت حکمران موجود ہوں تو انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں اور بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ خود سعودی عرب یمن کے بارڈروں کی طرف کا رستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے رستے یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑیں، اگر صرف عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہیں، عرب بھی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو تمہیں بھیجا گیا تھا، یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما برداری ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر یہودیوں کی قربانی کے تہوار کی بات کی جائے تو قربانی کے اس تہوار کا ذکر یہودیوں کے مقدس کتاب تورات میں موجود ہے۔ تورات کے مطابق یہودیوں کو مصر میں غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا، اور ان کو اس قید سے رہائی دینے کے لیے خدا کی ذات سرزمین مصر سے گزری، اور ہر مصری خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو مار دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل یعنی اہل یہود کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خون سے اپنے دروازے پر ایک علامت بناتے تھے، تاکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو وہ ان کے بیٹوں کی جان نہ لے لے۔ یہ مصر کے 7 فرعونوں میں سے آخری فرعون کا دور تھا جس نے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہودی اسے بنی اسرائیل کی سب سے بڑی ہجرت سے تعمیر کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اس تاریخی دن کی یاد میں ہر سال بکرے کی قربانی کی جاتی، اسرائیل کی جانب روانہ ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اب ایسے یہودی گروہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں جو ہر سال قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ مقدس ترین مقام ہے، تورات کے مطابق جو وہ مقام جہاں 2 مقدس ترین مقبرے ہیں، اور کچھ یہودی گروہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک تیسرا مقبرہ بھی بنایا جائے جہاں اس وقت مسجد اقصی کا سنہری گنبد موجود ہے۔ چونکہ کچھ یہودیوں کا اصرار ہے کہ پاس اوور کے تہوار پر ہونے والی قربانی صرف اس جگہ ہی کی جا سکتی ہے، تاہم مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کو اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے پیغمبر اسلام کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ یہاں یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن غیر مسلم افراد اس جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے۔ یروشلم کے حصے پر اسرائیل نے سن
1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن نے جنہیں اس مسجد کا نگراں سمجھا جاتا ہے اتفاق کیا تھا کہ یہودیوں کو اس مسجد میں جانے کی اجازت تو دی جائے گی لیکن انہیں وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکثر فلسطینی یہاں آنے والے افراد کو سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ مسجد کی حفاظت کا عہد کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس لال بچڑے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر آئے گا وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کے ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کے فوج نے دمشق کے کسی مقام پر اسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرقی یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان اور ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، جنہیں اس وقت خراساں کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی بھیڑ نہیں سکے گا، ان کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایریا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراساں کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ فوجی امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کا اشارہ ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہے، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھری درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، یہاں سے اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت حرکت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ من و یقین رکھتے ہیں کہ جس کا ثبوت یہ ہے یہودیوں نے دنیا میں ہر جگہ غرقت کی شجرکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے جا رہے ہیں، غرقت کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس اور جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقت کی کاشتکاری شروع کر دی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقت کی کاشتکاری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر غرقت کی کاشتکاری کے لیے کثیر رقوم دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد، دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ ہے۔
اسرار و معراج اور قبلہ اول کا آغاز و شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو مسجد الحرام کے ساتھ کئی اہم رشتوں سے جوڑ دیا ہے، جن میں سے سب سے اہم رشتہ نظریہ اور عقیدے کا رشتہ ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کراتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی شہر سے ایمانی رشتہ ہے تو وہ بیت المقدس سے ہے، کیونکہ مسجد اقصی صرف گنبد و مینار پر مبنی ایک مسجد نہیں بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے، ان کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخص کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ مسلمانوں کی بیت المقدس سے نظریاتی رشتے اور تعلق کے چند واضح صورتیں درج کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں پر بیت المقدس کی اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت صحیح معنوں میں واضح ہو سکے، اور مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ انسانی زندگی کے دو پہلو عقائد سے اور دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے انہی ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی ایجادات کے سبق قومیں مختلف نظریات اور عقائد میں منقسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لیے ایک دوسرے کے لیے لڑ مرنے پر تیار رہتی ہے، جس کی تازہ ترین مثال فلسطینیوں کے اندر مسلمان اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت درج ذیل دلائل سے اٹھتا ہے۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس شہر کی مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جنت الفردوس موجود ہے، اور پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہذا مسلمانوں کا رشتہ اور تعلق عقیدے کے بنیاد پر قائم ہے۔ ارادے باری تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ رات جس کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا، اس کے ارد گرد کو ہم نے بہت ہی برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بیت المقدس ہی وہ شہر و علاقہ ہے جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ نہیں ہے۔ اس سرزمین میں اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی تھی، یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی سرزمین قرار دیا ہے۔ ناظرین، سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جنت المأویٰ موجود ہے، اور پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہٰذا مسلمانوں کا اس شہر سے رشتہ اور تعلق عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک جس کو قرآن پاک میں اسرا کہا گیا ہے، لفظ اسرا سے محفوظ ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اسرا لفظ صراحتاً ثابت ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ بس اگر کوئی شخص اسرا کا انکار کرے تو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ادنا مسلمان بھی جب اس آیت کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس آیت کے معنی و مفہوم کو بخوبی سمجھ جاتا ہے۔ لہٰذا اسرا کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت نہایت واضح اور صاف دلیل کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی بحثی اختلاف، کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد الحرام سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جو قطعی یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سے سفر براقہ مسجد کے کونے میں باندھنا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، انبیاء کی امامت کرانا اور پھر آسمانوں کی طرف سفر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان تمام حقائق کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کے بنیاد پر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس سے نظریاتی عقیدے کی بنیاد پر تعلق اور رشتہ صرف فلسطینیوں کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی رشتہ دنیا کے مشرق و مغرب میں موجود تمام مسلمانوں کا ہے۔
کیونکہ بیت المقدس صرف فلسطین کے اندر موجود 50 یا 60 لاکھ فلسطینیوں کی امانت نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی امانت ہے۔ لہٰذا اس نظریاتی عقیدے کے تعلق اور رشتے کی بنیاد پر فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں تک دوسرے نقطے کا تعلق ہے، اس کا تعلق مسجد اقصیٰ کے رقبے سے ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ سے مراد صرف احاطہ شدہ عمارت نہیں ہے بلکہ پوری مسجد کا علاقہ ہے، جس کا رقبہ 1,44,000 اسکوائر فٹ میٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کمپاؤنڈ کے نام سے ذہن میں رکھیں، جس پر کئی مقامات شامل ہیں: قبۃ الزہرہ، مسجد قبل، مسجد براق، مصلی مربانی، یعنی مسجد اقصیٰ در حقیقت ایک احاطہ ہے جس کے اندر عمارتیں، مسجدیں، پرنالے، گنبد، گیلریاں اور محرابیں وغیرہ موجود ہیں، اور یہ سارا کچھ مسجد اقصیٰ کی عمارت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کے نام پر آباد ہے۔ عربی میں سیریا ہونے والے ملک شام کو انگریزی میں سوریا اور سریانی میں شام کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد سام بن نوح اس علاقے میں آباد ہوئے تھے، اس لیے یہ علاقہ شام کے نام سے مشہور ہو گیا اور موجودہ مقبوضہ فلسطین شام کا علاقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور بعد میں جس خطے کے لیے بلاد شام کہا جاتا ہے وہ ان 4 ممالک سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل تھا۔ غیر منتقسم ملک شام پر 636 عیسوی میں 1920 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سن 1920 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سن 1920 میں شام فرانس کے قبضے میں چلا گیا تھا، جس نے شام کو 4 الگ الگ سرحدوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن میں بانٹ دیا۔ 1946 میں تقسیم شدہ سوریہ کو فرانسیسی استعماریت سے آزادی ملی اور حافظ امین اس کا سربراہ بنا۔ 1970 میں حافظ الاسد نے ایک فوجی بغاوت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 2000 میں حافظ الحسن کا انتقال ہوا تھا تو اس کا بیٹا بشار الاسد اس ملک کا صدر بن گیا، اور آج تک انبیاء کی یہ سرزمین اس کی ظلم و زیادتیوں کی زد میں ہے۔ شہر بیت المقدس قیامت کے دن حشر و نشر کی سرزمین ہوگا، وہیں لوگ جمع ہوں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ امام منامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں کے لوگوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کے قبروں سے اٹھا کر اسی مقام کی طرف لایا جائے گا، اور شام کو اس کے لیے خاص کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں تمام جہانوں کی بیعت کر دی ہے، اور زیادہ تر انبیاء اکرام اسی سرزمین سے بھیجے گئے اور یہیں سے دین کی دعوت دنیا میں پھیلی، اس لیے مناسب تھا کہ شام کی سرزمین کو ارض محشر قرار دیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری شام کے لیے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین دین اسلام اور ایمان کی سرزمین ہوگی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں میں نے کتاب اسلام کے ستونوں کو دیکھا، اسے میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا اور میں سمجھ گیا کہ اسے لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ میری نگاہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، پھر اسے شام تک پہنچا دیا گیا۔ یاد رکھو، جس زمانے میں فتنے رونما ہوں گے اس وقت ایمان شام میں موجود ہوگا، یعنی قرب قیامت مسلمانوں کا وطن شام ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری وقت میں شام کی سرزمین میں امن و امان کو استحکام ملے گا، تاکہ جب مسلمان ممالک میں فتنہ برپا ہو جائے تو مومن اس کی طرف جا سکیں۔ شام اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتنے کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایران ابن حوالہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑے میں رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا، اور اگر شام میں نہ رہنا
چاہو تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھے اس شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ سیدنا عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب یکے بعد دیگر ہجرتیں ہوتی رہیں گی۔ بہترین اہل زمین وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑ رکھیں گے۔ اس وقت زمین میں بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کی زمین ان کو پھینک دے گی، یعنی وہ اس ملک سے دوسرے ملک تک بھاگتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرے گا، آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران کے طور پر آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں نازل ہوں گے۔ حضرت سعد بن نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام مابعوث فرمائے گا تو وہ دمشق کے مشرقی جانب سے سفید مینار کے اوپر آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکی زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے اور اسے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین محترم، یہ کہ بیت المقدس سرزمین محشر ہے، قرب قیامت اور ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہوگا جہاں سے لوگ اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ہوگا، دجال بھی اسی علاقے میں قتل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب شام کی سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، یہاں دین اسلام نافذ ہوگا، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح قرب قیامت مسلمان یہودیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ احادیث میں دیگر ہوشیاتیوں کا تعلق عقیدہ علم و غیب سے ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں 100% پوری ہوں گی۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ان تمام بشارتوں کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ قیامت پر ایمان لانا عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، اسی لیے شام کے علاقوں میں ان واقعات اور حادثات کا وقوع پذیر ہونا بھی اسلامی عقیدے میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ لڑیں اور انہیں قتل کر دیں گے۔ یہودی ہر جگہ چھپتے پھریں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بروز شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہی ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کی چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے رہیں اور اس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن طریقوں سے تیاری کریں۔ ناظرین، اب آپ موجودہ حالات کے مطابق خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں تو موت ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیے اور صدق کے دل سے کلمہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.